أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمدللہ ہم سورۃ الرحمن کی خوبصورت آیتیں جو تھیں وہ ہم نے اب تک جو تھیں کور کی. اب ہم ایک نئے سفر کی طرف جاتے ہیں. جس طرح سے ہر چیز کا ایک میزان ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے، تو ایک طرف میزان علم ہے کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا ایک میزان ہوتا ہے، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ میزان عمل ہے. یعنی آپ کو کوئی چیز نالج پتہ چلتی ہے، جس طرح سے آپ کو ہم نے یہ کانسیپٹس سورۃ الرحمن میں کور کیے کہ ایک برزخ ہے، ایک میزان ہے، ایک بیلنس ہے، ہر چیز کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے بیچ میں جو ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو پوری کائنات بنائی، جو حق پہ بنائی، وہ ایک میزان پر قائم ہے. تو ایک علم تھا جو انسان کو جو دیا گیا، اور اب انسان جو ہے وہ اس علم کے میزان کو کس طریقے سے جو ہے اس سے اپنی پرسنالٹی میں ڈھالتا ہے. یعنی خود انسان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمانیت جو کہ جس میزان پہ قائم ہے اس کا خلیفہ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، تو وہ میزان عمل ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی جب یہ آیتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، تو پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام الرحمن سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تبارک پہ. اور پھر ان صورتوں کا ذکر کیا کہ جو تبارک اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک سورہ جو ہے وہ ہے سورۃ الفرقان، اس کا ہم نے کل ذکر کیا. اور یہ شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا نام، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، اور اس نے جو ہے یہ فرقان، حق و باطل کے بیچ میں تمیز کرنے والی کتاب فرقان جو ہے نازل کی اپنے بندے کے اوپر، تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے جو ہے کو ایک انتباہ کر سکے، ایک وارننگ جو ہے وہ دے سکے. یہ ہم نے جو ہے ذکر کیا. اور یہ سورہ جو ہے شروع ہوئی تبارک پہ اور ختم ہوتی ہے الرحمن کے ذکر کے ساتھ، لیکن جو ذکر کیا گیا وہ عباد الرحمن کا کیا گیا. یعنی ایسے بندے جو کہ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر عزیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے کہ عباد الرحمن، کہ اللہ کے جو بندے ہیں، الرحمن کے جو بندے ہیں وہ کون ہیں. تو یہ جو بندوں کا جو ذکر کیا گیا یہ میزان عمل میں پورے اترتے ہیں، یہ میزان عمل کی عکاسی کرتے ہیں. یعنی وہ جو میزان علم کا ہم نے ذکر کیا، اب اس میزان عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو عملی شکل نظر آتی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا. اور آج ہم وہ چیپٹر جو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ سورۃ الرحمن کی عکاسی جو ہے، سورۃ الرحمن کی عکاسی ان لوگوں کی کرداروں میں نظر آتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں بذات خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا حصہ بن جاتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی آیات میں یہ فضل دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ الرحمن کے یہ کون سے بندے ہیں. اب جو ہے اب یہ سمجھیں آپ کہ کل جو ہم نے ڈسکشن
ختم کیا تھا، میں نے آپ کی جسٹ ٹو جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ڈسکشن کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بابرکت نام ہے اس تمام رونقیں جو ہیں وہ اس کی طرف ہیں. اور میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا الحمرا پیلس کا جو ڈوم ہے اور اس کی جو آرکیٹیکچر اور اس کی جو فلسفی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ سے ہر چیز جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کی انتہا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الرحمن، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو کہ ہیں کہ الباسط اور القابض. الباسط کا مطلب ہے ہر چیز کو پھیلانے والا، ہر چیز کو ایکسپینڈ کرنے والا، اور قابض کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ کنٹریکشن. تو اب آپ دیکھیں تو مستقل آپ کو پوری کی پوری کائنات میں جو ہے یہ ایک چیز نظر آئے گی کہ بسط بھی ہے اور قبض بھی ہے. آپ کے لنگز ہیں وہ پورے ایکسپینڈ کرتے ہیں الباسط اور پھر کنٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان کا دل ہے وہ جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کرتا ہے، وہ کنٹریکٹ بھی کرتا ہے. اسی طرح سے انسان کے مسلز ہیں، انسان کے سیل ہے، تمام چیزیں جو ہیں ان میں ایک ایکسپینشن ہے اور ایک کنٹریکشن ہے. ایک ایکسپینشن ہے، کنٹریکشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے الباسط القابض. اسی طرح سے انسان کی جو ہے روحانی انسان کو جو ہے شرح بسط بھی اس کو عطا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے انسان اندر سے جو ہے اس کے ضیق فی صدر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ جو صدر میں ایک اس کی ٹائٹنس بھی ہے، تو ایک روحانی ایکسپینشن اور کنٹریکشن بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے. تو انسان جو ہے اپنی زندگی میں بھی جو ہے مختلف حالات دیکھتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں جس طرح سے یہ آپ کو یہ بڑا امیزنگ ہوتا ہے کہ یہ جو مسجد کا جو ڈوم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد جیسے مسجد نبی کی تصویر ہے، یہ ایک ڈوم ہوتا ہے. اب اس کو آپ اندر سے اگر دیکھیں اور یہ مسجد اقصی کا جو ڈوم ہے اس کی اندر سے جو ہے وہ تصویر ہے، تو اس کے اندر ایک بیچ میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اور پھر چاروں طرف جو ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک ایکسپینشن ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ کنورجنس ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف جا رہی ہیں. یہی انسان کی جو ہے وہ زندگی ہے. تمام پھیلاؤ جو ہوتا ہے، تمام جو بسط اس کو نصیب ہوتا ہے، وہ تمام برکتیں جو نصیب ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے کی طرف سے ہوتی ہیں. اور جب انسان کی زندگی میں کنٹریکشن آتا ہے، یعنی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل اس کا جسے کہتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دم نکل جائے. جس طرح سے ایک بٹر فلائی ہوتی ہے نا جو بنتی ہے، تو اس سے پہلے وہ ایک ککون کے اندر جو ہے وہ جاتی ہے اور اس کو وہ ککون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کیٹرپلر جو ہوتا ہے اس کی پوری باڈی کا جو پانی ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. تو انسان بھی ایسے زندگی میں فیجز سے گزرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو بالکل نچوڑ کر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر وہ حسین بٹر فلائی بنتی ہے اور وہ جو ہے ہواؤں میں جسے کہتے ہیں کہ اس قدر ہلکی ہو کہ ہواؤں میں جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑی آیت ہے. یہ بہت بڑی آیت ہے کہ انسان کی زندگی میں جو تمام ایکسپینشن اور کنٹریکشن ہے، جو بسط ہے، جو قبض ہے، جو حالات کی نشیب و فراز ہیں، جو اونچ ہے، جو نیچ ہے، جو اتار ہے، جو چڑھاؤ ہے، جو صبح ہے، جو شام ہے، جو اختلاف ہے لیل میں اور نہار میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی میں جب ہوتی ہیں تو جو عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان کو ہر چیز میں نظر آتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ان کو ہر چیز جو ہے یعنی وہ ہر چیز کی اگر زندگی میں بے تحاشا خوشی بھی ہے تو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں، اسی کو لے کر خدا نہ بن بیٹھیں. اور جب انسان کو ان کی زندگی میں ایک کنٹریکشن آتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی مشکلات ان کو گھیر لیتی ہیں، تب بھی وہ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کو بلانگ کرتے ہیں.
تو یہ عباد الرحمن ہیں جو زندگی کی اونچ نیچ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ایک پتنگ کی طرح کہ ان کو وہ جو ہے کٹی پتنگ جیسے ہوتی ہے کہ اس کے کوئی سر پیر نہ ہو کہ ہوا کے ادھر سے ہوا آئی ادھر اڑا کے لے گئی، ادھر سے ہوا آئی ادھر اڑا کے لے گئی. لیکن یہ ان کی جو جسے کہتے ہیں جو ان کی روٹ ہوتی ہے، جو ان کی جو اصل ہوتی ہے، جو ان کی جو بنیاد ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. یہ عباد الرحمن ہے. اور ان کی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ایک نقشہ جو ہے وہ سورۃ الفرقان کے اینڈ میں آیا ہے، کیونکہ سورۃ الفرقان جو ہے سب سے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور پھر عباد الرحمن کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے کہ وہ کون ہیں جو اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ایک بنیادی جسے کہتے ہیں کہ تعارف ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کی اللہ تعالیٰ نے کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، جو ان کی خوبیاں بتائی ہیں، ان کو ہم سورۃ الرحمن کے اس بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو پہلی آیت جو آتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سب سے پہلے جو کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی وہ کیا ہے کہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے یہ جو بندے ہیں، عباد عبد کی جمع، عباد عبد کی جمع، اور رحمان یعنی الرحمن کے بندے. الذین وہ جو کہ یمشونا جب چلتے ہیں، علی الارض جب وہ زمین پر چلتے ہیں، تو کس طرح سے چلتے ہیں؟ ہونا یعنی آہستہ چلتے ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب خاطبہ یعنی ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان سے بات کرتے ہیں. کون بات کرتے ہیں؟ جاہلون. جاہلون کا ترجمہ جو ہے وہ جاہل کی اس میں کیا جاتا ہے کہ جاہل جیسے ان پڑھ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جاہل ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے جلدی اشتعال میں آ جاتے ہیں، انتہائی امپلسو ہوتے ہیں، یہ سمجھیے آپ، بہت کوئک ٹو ریئیکٹ، اور جسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ایسا انسان ہو کہ جس کے اندر پروسیس کرنے کی قوت نہ ہو، عقل استعمال کرنے کی قوت نہ ہو، اور بہت جلدی جسے کہتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کرے، تو اس کو کہتے ہیں جاہلون. تو جب وہ ان سے بات کرتے ہیں مطلب اگر جاہلوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت کے پٹارے سے تو جہالت ہی نکلے گی. وہ کوئی جہالت کی بات کرتے ہیں، کوئی اشتعال انگیز بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو پرووک کریں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، یہ کہتے ہیں سلام، پیس. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ڈسکرپشن کس طریقے سے شروع کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی چال کا ذکر کیا کہ وہ جب چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ جو ہیں وہ چلتے ہیں. دو چیزیں آج ہم یہی دو جو پوائنٹس ہیں یہ آج ہم کور کریں گے کہ جب وہ چلتے ہیں تو وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. سورۃ الاسراء وہ سورہ جس کے اندر جو پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ تعریف جو ہے، تسبیح جو ہے اس ذات کے لیے کہ جو اپنے بندے کو لے گیا. رائٹ، اسراء اور معراج کا ذکر کیا گیا، رائٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی سفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم جب زمین پر چلو تو ایسے انداز میں نہ چلو کہ جو تکبر کا انداز ہو. ٹھیک ہے. تم جو ہو نہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اور نہ تم آسمانوں، نہ تم جو پہاڑوں کو جو ہے ان کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو. اس سے کیا پتہ چلا
کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو عباد الرحمن ہیں، ان کی چال میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اب آہستگی سے یہ مطلب نہیں کہ آپ لتھارجک طریقے سے چلیں، لیکن کانفیڈنس ہے ان کی موومنٹ میں، لیکن غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تکبر والے جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں. جب انسان چلتا ہے، اگر آپ انسان کی چال پر غور کریں تو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی چال کے اندر. ٹھیک ہے، ایک آپ کا قدم جو ہے وہ اوپر آپ اٹھاتے ہیں، ایک قدم اوپر اٹھاتے ہیں، ایک قدم جو ہوتا ہے وہ زمین پر رہتا ہے. ایک قدم جو ہے وہ زمین پر رہتا ہے. کوئی انسان دونوں قدم اوپر نہیں اٹھا سکتا، اور اگر دونوں قدم زمین پر ہو تو انسان چل نہیں سکتا. چلنے کے لیے ایک قدم انسان کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے ہوا میں، اور ایک قدم جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آسمانوں کی طرف اڑ نہیں سکتے الا ماشاء اللہ. اگر یہ جو عباد الرحمن کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ جب زمین پر چلتے ہیں اور وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اس وجہ سے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا سفر جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے. ان کے قدم بے شک زمین کے اوپر ہیں، لیکن ان کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کا دل جو ہے اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو، جس کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو، تو اس کے اندر کیا چیز ہوگی؟ اس کے اندر خشوع ہوگا، اس کے اندر خشیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو جتنا جانے گا، اللہ تعالیٰ سے جو جتنا قریب ہوگا، جسے کہتے ہیں نا کہ باہر سے لوگوں کو ایک سمجھانے کے لیے میں اگزامپل دے دوں، ظاہر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی موازنہ نہیں. کوئی شخص کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کا ایک اندازہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ شخص ایسا ہے. اس کی وائف جو ہوگی، رائٹ، یا آپ کا کوئی اندازہ اس کے بارے میں کہ نہیں آپ نہیں جانتے ان کو، وہ تو بڑے دھیمے لہجے کے ہیں نا آپ کے میاں، تو ان کو تو میں نے دیکھا، کہتی نہیں آپ کو نہیں پتا ہے جب ان کو غصہ آتا ہے تو کس طرح سے آتا ہے. یا کوئی ایسی انٹرنل بات ہوگی، وہ بیوی کو پتا ہوگی کیونکہ وہ قریب ہوتی ہے تو وہ اپنے میاں کو بہتر جانتی ہے، رائٹ. یا پھر کوئی لوگوں کو غلط اندازہ ہوگا کہ تو وہ کہے کہ نہیں وہ دل کے بہت اچھے ہیں، مجھے معلوم ہے. وہ ایسی چیز بول دیتے ہیں، وہ ایسے ان کو مذاق میں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہیں ایسے نہیں. تو جو انسان جس کے قریب جتنا ہوتا ہے نا، اس کو بہتر جانتا ہے. تو جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے متلاشی ہیں، جو اللہ کی معرفت جو ہے ان کا جو ہے ایم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جیسے جیسے نصیب ہوتی جاتی ہے، اتنی اپنی عاجزی کا، اپنے فقر کا انسان کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب اپنے فقر کا انسان کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان کو یقین، اس بات پہ بھی یقین ہوتا جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی توفیق نہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عطا کرے. جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، زمین پر محنت ضرور کرتے ہیں، چلتے ضرور ہیں، اس سفر میں اپنی جتنی حد المقدور جو ہے کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا سفر ہے. تو ان کی اگزامپل جو ہے سورۃ الرحمن میں، جس طرح سے اب ہم سورۃ الرحمن کے پس منظر میں اگر ان آیتوں کو دیکھیں تو جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر جو ہیں وہ اللہ کے عباد ہیں، وہ ایک حسبان، ایک طریقے سے اپنے چل رہے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ عباد الرحمن بھی جو ہے ایک شریعت پر، ایک طریقے پر، ٹھیک ہے میری جو مجھے کہا گیا ہے وہ مجھے کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے تمام کام کرنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ مجھے کرنے ہیں. اور وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ، اور لیکن جو روح جو ہے وہ مستقل اللہ کے سجدے میں ہے، وہ جھکی ہوئی ہے. یعنی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے ایک حقیقت ہے، ان کی عباد الرحمن کی انر اور آؤٹر ریالٹی جسے آپ کہیں گے. اور جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو یہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ اگر زمین پر چلتے ہیں تو ایک آپ کا پیر، میں نے کہا نا ایک ہوا میں ایک پیر ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے گراؤنڈڈ ہوتا ہے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے جرنی میں، اگر آپ اس کو روحانی
ٹرمنالوجی میں دیکھیں تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اگر مدد حاصل کرنی ہے، انسان چاہتا ہے نا کہ پروگریس کرے، آگے بڑھے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو دو چیزیں دیے انسان کو، ایک صبر اور ایک صلاح. ایک صبر اور ایک صلاح. صلاح کیا ہے؟ کیا نماز کو کیا کہا گیا؟ وہ مومن کی معراج ہے. تو جب قدم جو ہے اللہ کے آگے بڑھانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، تو جو قدم اللہ کی طرف اٹھتا ہے، یعنی انسان جب اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ معراج کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، سفر پہ، تو ہمارا سفر کیا ہے؟ ہماری وہ معراج کیا ہے؟ یہ نماز ہے. اس نماز کے ذریعے سے جو ہے یہ قدم ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں. اور جو پیر جو گراؤنڈ ہوتا ہے زمین پر، اگر آپ کا ایک پیر اٹھ جائے اور دوسرا بھی اٹھ جائے تو انسان گر جائے گا منہ کے بل جا کر، رائٹ؟ تو ایک پیر آپ کو جو گراؤنڈڈ رکھنا ہے، جو انسان کو زمین پہ رہنا ہے اور زمین پر صبر کے ساتھ جو ہے جو اس کا مقام ہے اس کو پہچاننا ہے، وہ صبر ہے. تو صلاح جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لفٹنگ اور گراؤنڈنگ، یہ دونوں جو ہیں یہ روحانی اقدام ہیں جو کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے گئے. تو جو عباد الرحمن ہیں ان کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نماز کا ہے اور سفر کا ہے. گراؤنڈنگ اور لفٹنگ. لفٹنگ کس طرح سے کہ نماز کے ساتھ، اور گراؤنڈنگ کس طرح سے؟ صبر کے ساتھ. اور یہ ان کا اسپرچول جرنی ہے، یہ ان کا روحانی سفر ہے جو ان کے رب کی طرف ہے. ٹھیک، تو یہ تو اس وجہ سے وہ اچھا. اور دوسری چیز کیا کہی گئی؟ دوسری بات وَإِذَا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ہم جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں، جب ان سے ایسے لوگ بات کرتے ہیں جو کہ خود اشتعال کی ان کی انگیز حالت ہوتی ہے، جو خود ایگوئسٹیکل ہوتے ہیں، جو اپنی ایگو ڈریون، یعنی ان کی جو نفس پرستی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی انا سے زیادہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور جب ان کو وہ زود و کوب کرتے ہیں، جب ان کو بڑائی چاہیے ہوتی ہے، آپ کسی کو جب آپ کسی کو جو ہے وہ صرف ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مخالفت برائے مخالفت صرف اس لیے ہے کہ میرا جو ہے شملہ اونچا ہو، وہ جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قالوا سلاما. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا، یہ ان کی جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ ایک اس کی ایک ایگزامپل جو ہے سورہ الفتح میں آتی ہے کہ جب جو کفار جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے، جسے کہتے ہیں نا حمیہ، کہ ایک اشتعال کی حالت میں آتے ہیں. اور یہ حمیہ جو ہے جاہلیت والی حمیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینت، سکون اتار دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے تقوی کے کلمے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے قائم کرتے ہیں. کہ یعنی جن کو اپنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ناک کے آگے اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ابھی مجھے ہر صورت میں اس انسان کو جو ہے نیچا دکھانا ہے، اس کو پست کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کا مذاق اڑانا ہے، اس مومنٹ میں مجھے وکٹری چاہیے. لیکن یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو اپنے دل میں دیکھتے ہیں، یہ احسان کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے وہ سکون ان کو پلا دیتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. روڈ ریج میں اگر کوئی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ کوئی پاگل پن کر رہا ہے روڈ کے اوپر اور دوسرے انسان کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو یاد ہی آیت دلانی چاہیے یاد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. یہ بھی ایک جہالت والے لوگ ہیں جو آپ کو انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انسان اس میں نہیں آئے، انسان کہے کہ مجھے اس کے ساتھ ابھی ان چیزوں میں نہیں الجھنا. یہ تو ایک عام سی اگزامپل ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی بڑی اگزامپل ہو جاتی ہیں. لوگ مسجدوں میں لڑ پڑتے ہیں، کہاں کہاں جو ہے اشتعال انگیز ہو جاتے ہیں. اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے مجھے ایسے کیسے کہا. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سکون اور سکینت جو ہے وہ عطا کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قلب سلیم عطا کیا ہے. اور یہ دل ایسا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو اونچ نیچ ہے، یہ دنیا کی یہ جو تمام تر جو لوگوں کی
یہ جنگیں ہیں، یہ کس دن یہ کام آنے والی نہیں ہیں. وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، لیکن صرف وہ کچھ کام آئے گا الا من ات اللہ قلب سلیم، کہ جو اپنے رب کے ساتھ جو ہے ایک سلیم قلب کے ساتھ. سلیم جو ہے ایک مسلسل متواتر جو ہے ایک پیسفل حالت بتا رہا ہے کہ ان کا جو قلب سلیم ہے، یعنی کہ وہ دل جو کہ ایک سلامتی کی حالت میں ہے. یہ دل کون سا دل ہے؟ یہ کس کا دل ہے؟ عباد الرحمن کا دل ہے. عباد الرحمن جو ہیں ان کا دل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو سب سے بڑے جو عبد تھے الرحمن کے، انہوں نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ آپ جو ہیں سلامتی، آپ پیس ہیں، آپ جو ہیں سلامتی آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ مکمل امن ہے، سکون ہے، اور جو سلامتی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بڑی بابرکت آپ کی ذات ہے یا ذی الجلال والاکرام، کہ یا رب کے جلال کی بھی دنیا میں لوگوں کو صرف جلال کے رنگ نظر آتے ہیں، کسی کو صرف اکرام کے رنگ نظر آتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ السلام ہے. سلام قولا من رب رحیم، جو جنت میں جو ہے کہا جائے گا، وہی سلامتی اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے اپنے بندوں کے جو اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ایٹ پیس ہوتے ہیں. تو ایک چیز ہمیں ایک اور اشارہ جو علماء نے اس دعا کے ساتھ کیا، وہ یہ کیا کہ جس انسان کو بھی سلامتی چاہیے، جس انسان کو سکون چاہیے، جس انسان کو جو ہے وہ ایک اطمینان چاہیے، ایک ٹھنڈک چاہیے اپنے دل میں، تو کس کی طرف جائے؟ السلام کی طرف جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ وہی آپ کو سکون دے سکتا ہے اور سلامتی اور سکون دے سکتا ہے جس کے پاس وہ چیز جو ہے وہ موجود ہو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک اس طرح کے بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بڑے ٹاکسک لوگوں کے پاس جاتے ہیں سلام کے سکون کے لیے، اور جو انسان جو ہے وہ خود ایٹ پیس نہیں ہو، آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، وہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. تو آپ کو جو ہے یہ چیز اندازہ کرنی پڑے گی کہ بھائی کہ اگر کسی سے آپ کو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ خود ڈسٹربڈ ہے، اور پھر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے آپ کی دل شکنی ہوتی ہے، تو آپ کو خود گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہ انسان خود ایٹ پیس نہیں ہے، یہ مجھے کیا پیس دے گا، میری ایکسپیکٹیشن غلط ہے، میری ایکسپیکٹیشن غلط ہے، اور مجھے یہ بات جو ہے، تو جس انسان کے اندر سکون ہوگا وہی آپ کو سکون دے سکے گا. اور جو الٹیمیٹ جو سورس ہے سکون کی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جو دلوں کے اندر جو ہے وہ سکون اور ٹھنڈک اور راحت جو ہے وہ بھر دیتی ہے، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے. اگر ہم زندگی میں کوئی جلال کے بھی رنگ دیکھتے ہیں، کوئی مشکلات دیکھتے ہیں، کوئی قبض دیکھتے ہیں، کوئی چیزی کنٹریکشن دیکھتے ہیں، تو بس جو ہے جو ایک سکون ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا اور کہیں سے نہیں، اسی کے پاس سے آئے گا. جسے کہتے ہیں نا، ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ میری ماں سے ملے گا وہ کہیں سے نہیں ملے گا. تو ماں ناراض بھی ہوتی ہے، تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ماں کی ٹانگ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے میری ماں ہی گود میں اٹھائے گی. دوسرے لوگ بلائیں گے بھی تو وہی کہ اگر نہیں، مجھے امی کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو چیز مجھے ماں سے ملے گی وہ مجھے کہیں سے نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ماں باپ، دنیا کے تمام ماں باپ سے کو ملا کر بھی کہیں زیادہ بڑی ہے. تو یہ جو ہے یہ عباد الرحمن کی شان ہے کہ وہ جڑتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ جڑتے ہیں؟ وہ الرحمن کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں. ان کی چال میں بھی سکون ہے، یعنی وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے انتہائی آہستگی سے اور انتہائی ہیوملٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب ان کے ساتھ ان کو کوئی اشتعال میں لانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس میں انڈلج نہیں کرتے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ڈائگنوسٹک بھی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہے تھے، ہمارے پاس ایسے فیزز آتے ہیں،
ہم بہت کوئی کسی کی باتیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، زہر لگ رہی ہوتی ہیں، وہ اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ سوچنے کے بجائے کہ انسٹیڈ آف کہ ہم جو ہیں ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا کہ زوم ان کر رہے ہیں اس سچویشن کے اندر اور اس شخص کے اوپر فوکس کریں کہ یہ شخص مجھے کیوں غصہ دلا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ زوم آؤٹ کرنے کا ہوتا ہے. جس طرح سے وہ ڈوم ہے نا مسجد کا بنا ہوا کہ وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے آپ نے اسی طرح سے آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس سچویشن سے اور اللہ سے جڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ السلام ہے. اور اچانک آپ کو لگے گا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنی بری نہیں ہیں جتنی مجھے نظر آ رہی ہیں. مجھے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ادھر سے نکالنا ہے. جہاز اوپر جاتا ہے تو تھوڑی سی ٹربولنس ضرور ہوتی ہے. جب آپ کو اس سچویشن سے نکلنا ہوگا تو تھوڑی سی ٹربولنس تو ضرور ہوگی، لیکن جب انسان اپنے آپ کو لفٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک کروزنگ الٹیٹیوڈ پہ جیسے جہاز چلا جاتا ہے نا، اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جہاز ہوا میں چل بھی رہا ہے، لیکن وہ اتنی اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے. تو یہی انسان کا حال ہوتا ہے کہ جب آپ جاہل جو ہیں وہ انسائٹ کرتے ہیں، وہ انفلیم کرتے ہیں، وہ اشتعال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیٹ بیلٹ لگانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہوتا ہے. اس سچویشن سے زوم آؤٹ کرنے میں تھوڑی ٹربولنس محسوس ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جب کروزنگ الٹیٹیوڈ پر انسان کی روح چلی جائے گی اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گی تو وہاں پر جو ہے مکمل سکون ہے، مکمل پیس ہے، کیونکہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.